السلام علیکم پیارے ناظرین، بقول مولانا آزاد کے دنیا میں ہر چیز مر جاتی ہے، فانی ہو جاتی ہے، مگر خون شہادت کے ان قطروں کے لیے جو اپنے اندر حیات اہلیہ کی روح رکھتے ہیں کبھی فنا نہیں۔ پھر ایسے خون شہادت کا کیا مرتبہ کہ جس میں لڑنے والوں نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کو اپنا مرکز عمل سمجھا۔ دنیا کی تاریخ میں لڑائیوں اور جنگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن وہ جنگ جس کا دانا جہاں گہری، نہ اقتدار کا شوق، نہ مال، نہ غنیمت جمع کرنا، نہ بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ بڑے دل کی گردہ چاہتی ہے۔ آپ تمام غزوات اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ان میں دو ہی چیزیں ملیں گی۔ اول جہاد فی سبیل اللہ، اپنی مدافعت۔ اسلام کی پہلی جنگ بدر بھی مسلمانوں نے اپنی مدافعت میں مشرکین مکہ سے لڑی تھی۔ رمضان المبارک کے مہینے جمعے کا دن کفار مکہ اور اہل ایمان کے درمیان بدر کے مقام پر مقرر کا ہوا۔ یہ ایک گاؤں کا نام تھا جہاں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ یہ مقام شام سے مدینہ جانے کے دشوار راستے سے ہو کر گزرتا ہے۔ مکہ کے تجارتی قافلے یہاں سے ہو کر گزرا کرتے تھے۔ قریش کے تجارتی قافلہ سے حضرت عبداللہ کی جھڑپ ہو گئی، جس میں قریش کے ایک رئیس اعظم کا بیٹا قتل ہو گیا اور وہ دو گرفتار ہوئے۔ اس واقعے نے قریش کو متشعل کر دیا اور انہیں اطلاع ملی کہ ان تجارتی قافلوں پر مسلمان حملہ کرنے والے ہیں۔ ادھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب باتوں کا پتہ چلا تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے اس کا خون بہا دیا اور قیدیوں کو رہا کر دیا، مگر قریشی جو کہ مسلمانوں کی ہجرت اور ان کی بڑھتی ہوئی تعداد سے سخت خائف تھے اور موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی طرح ان کو شدید نقصان پہنچایا جا سکے، وہ اس سنہری موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتے۔ کفار قریش کو بدر کے مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ تجارتی قافلہ بحفاظت مکہ پہنچ چکا ہے تو کئی سرداروں نے مشورہ دیا کہ اب لڑنا ضروری نہیں، لیکن ابو جہل نے مانا اور فوج آگے بڑھی۔ قریش لہٰذا پہلے پہنچ گئے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب جگہوں پر قبضہ کر لیا۔ بخلاف مسلمانوں کی طرف کوئی چشمہ اور کنواں نہ تھا، زمین ایسی ریتیلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ان میں دھس جاتے۔ زائد ایزدی سے بارش ہوئی جس سے گرد جم گئی۔ مسلمانوں نے جا بجا پانی روک کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے تاکہ وضو اور غسل کے کام آ سکے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد مشرکین کے مقابلے میں انتہائی قلیل تھی۔ مشرکین مکہ کی تعداد جو کہ 1000 تھی اور 300 گھوڑے تھے اور اونٹ تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 300 افراد اور 70 اونٹ 3 گھوڑوں پر مشتمل تھے، مگر ان صحابہ کرام کے دل جذبہ ایمان کی طاقت سے مالا مال تھے اور انہیں اپنے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا بھروسہ تھا۔ لشکر اسلام کا یہ قافلہ رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر پہنچا۔ حضرت ان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ایک خاص جگہ ہاتھ رکھتے اور فرماتے کہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے۔ حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں، دوسرے روز جنگ ختم ہوئی تو ہم نے ان نشانات کی جگہ کو دیکھا، ہر کافر اسی جگہ مرا پڑا تھا جس جگہ آپ نے نشانات لگائے تھے۔ اس جگہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگی ہیڈ کوارٹر کے طور پر ایک جھونپڑی بنائی گئی۔ تمام صحابہ کرام نے رات بھر آرام کیا، صرف ایک ذات تھی جو رات بھر نماز اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت
رقت آمیز لہجے میں دعا فرمائی، یا اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورا کر۔ اے اللہ، اگر آج اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رقت آمیز دیکھ کر حضرت ابو بکر نے عرض کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے آپ کی یہ دعا ہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ کی دعا اور وعدہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ دوسرے دن جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں زیادہ تر صحابہ کرام اور کفار قریش آپس میں قریبی رشتہ دار تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کے لیے یہ خونی رشتے اللہ کی محبت میں بے معنی ہو گئے۔ وہ اپنے بیٹوں، وہ اپنے باپ اور بھائیوں کے خلاف سخت آزاد ہوئے۔ صرف ایک رشتہ باقی رہا جو کہ اللہ کی ذات سے تھا۔ اس جنگ میں کافروں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ ابو جہل اور عتبہ جیسے بڑے سرداروں کے قتل کے بعد قریش نے سپر ڈال دی۔ مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ قریش کے بڑے معتبر لوگ گرفتار ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جا کر خبر لائے کہ ابو سفیان کا کیا حال ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابو سفیان کی گردن کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 14 صحابہ کرام نے شہادت پائی، جبکہ قریش کے بڑے سرداروں سمیت 80 لوگ مارے گئے اور اس کی قدر گرفتار ہوئے۔ اس جنگ کے بعد قریش کا نشہ ہرن ہو گیا۔ بدر کی فتح سے مسلمانوں کی قسمت کا پانسا پلٹ گیا۔ اب وہ محض دین اسلام کے مبلغ ہی نہ تھے بلکہ ایک سیاسی طاقت کی حیثیت بھی اختیار کر چکے تھے۔ انہوں نے ظالمانہ قوت کو مٹا کر عدل اور انصاف کی سلطنت قائم کرنے کی بنیاد رکھ دی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے کئی پہلو سے سبق اور نئی راہ موجود ہے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ دے کر انہیں چھوڑنے کا حکم دیا اور پڑھے لکھے تھے ان کو فدیہ کے طور پر 10 بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری دی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ اس معرکے میں 2 صحابہ کرام جنگ کے لیے آ رہے تھے۔ قریش نے ان کو اس وعدے پر جانے دیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا، آپ نے افرادی قوت کی کمی ہونے کے باوجود انہیں جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ اور اپنی بات پر قائم رہنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آج اگر ہم تھوڑی دیر کو یہ سوچیں کہ اس زمانے میں رمضان کو مسلمان کس قدر مشکلات کا شکار تھے، نہ کھانے کو تھا اور نہ ہی کچھ پہننے کو ڈھنگ سے، نہ کپڑا تھا، نہ رہنے کو کوئی مکان، یہ زندگی گزارنے کے لیے تحفظ کا کوئی ساز و سامان نہ تھا، ہر طرف دشمن ان کی طاق میں تھے کہ کس طرح ان کو نصیحت و نابود کر دیا جائے، اور حالات میں انہوں نے محض اپنے جذبہ ایمان کا بنیادی طور پر اتنی بڑی فوج سے یہ جنگ لڑی اور فتح حاصل کی۔ آخر ہم بھی تو اسی دین کے پیروکار ہیں، اسی اللہ کو ماننے والے ہیں، پھر کیوں ہم اس قدر بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اتنے بے بس اور ذلیل ہیں اور خوار ہیں۔ اسے ہارے میں ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے
کہ یہ محض ایک تاریخی واقعہ ہی نہیں کہ جس میں مسلمانوں نے اپنے خون بہا کر فتح حاصل کی، حالانکہ سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے۔ پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ہمارا چینل اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اور میں آپ سے ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ دوستو۔